السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس درس میں امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے دوسرا حق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وقت کے لحاظ سے بہت ہی مختصر یہ پروگرام رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر پہلا حق ہے آپ پر ایمان لانا، اور اس کے سلسلے میں پچھلے درس کے اندر کچھ وضاحت کر چکا ہوں۔ دوسرا حق ہمارے اور آپ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح عقیدت محبت کی جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حق ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو محمد، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ آپ کی امت پر ایک واجب حق ہے، جو سارے امتیوں پر یہ بات فرض اور واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح محبت کریں، اس طرح عقیدت رکھیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب عزیز قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو
اپنے بندوں پر فرض اور واجب کیا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر بیان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ تعالیٰ لمبی آیت ہے، سورہ توبہ کے آیت نمبر 24۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی لوگ، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور قبیلے والے، اور تمہارے وہ مال اور جائیداد جو تم لوگوں نے کمایا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندی کے بارے میں تمہیں خدشہ اور خطرہ لاحق ہے، تمہاری وہ حویلیاں، وہ گھر اور مکانات جسے تم پسند فرماتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ تعالی سے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں، تو تم لوگ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی کا عذاب آ جائے۔ اور اللہ تعالی فاسق قوموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ جن چیزوں کا اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے، اگر دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں سے نفسیاتی طور پر، فطری طور پر ایک انسان کو حد درجہ محبت ہوتی ہے۔ ایک انسان ان چیزوں سے حد درجہ اپنے دل سے محبوب سمجھتا ہے، اسے پیارا سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جن کا عیسائیت اپنے بیوی بال بچے، ماں باپ، اپنی کوٹھیاں اور حویلیاں، اپنی تجارتیں، اور اسی طریقے سے آپ کے کنبے اور خاندان والے، آپ کی کمائی ہوئی دولت اور دھن، اور وہ تجارت جس کے بارے میں ہمیشہ تمہیں خسارے اور نقصان کا خطرہ لگا رہتا ہے، تمہارے پسندیدہ محبوب حویلیاں، یہ ساری چیزیں اگر اللہ تمہارے نزدیک اللہ تعالی سے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالی کے بعد اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے کنبے اور قبیلے والوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بال بچوں سے، بلکہ دنیا جہان کی ساری چیزوں سے کہیں زیادہ محبوب ہو ہمارے نزدیک، عزیز ہو ہمارے نزدیک، پیارے ہو ہمارے نزدیک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ دوسری بات، صحیح بخاری کی روایت، یہ اللہ کے رسول کی محبت، آپ سے عقیدت، آپ کا احترام، آپ سے لگاؤ، آپ کا پیار ہمارے دلوں میں ساری چیزوں سے زیادہ ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اور اس کے بچے سے اور سارے لوگوں سے، اس کے لڑکوں سے اور سارے لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہم دکان میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا لڑکا فطری طور پر ہمارے نگاہ میں محبوب و پسندیدہ ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی محبت کے تقاضوں کی تکمیل آ جائے تو لڑکا اپنی جگہ پر، دولت اپنی جگہ پر، بیویاں اپنی جگہ پر، حویلیاں اپنی جگہ پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم اوپر ہی رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنی کوٹھیوں کو، اپنی تجارتوں کو اور دنیا کی دیگر چیزوں کو آگے کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت 1 پوائنٹ کم کر دیں، 1 ڈگری کم کر دیں، کیونکہ ایمان کی نسبت میں ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی نسبت ایمان کی طرف کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اللہ تعالی ہمیں اسی طرح بنا دے، اللہ کے رسول اکرم سب سے زیادہ عزیز ہو، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث مبارک سنی تو انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، غور سے سنیے گا، کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے نزدیک میری جان کے علاوہ، آپ ہمارے نزدیک میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب اور پیارے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور رتبے کو ہم جانتے ہیں کہ جب ایک شیطان حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھتا تھا تو راستہ بدل دیا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے جان کے علاوہ، میری روح کے علاوہ، میرے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب، پسندیدہ، عزیز اور پیارے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر سے کہا، لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک مومن تم نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے عمر، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، پکے مومن نہیں ہو سکتے ہو، پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ، دنیا کی دیگر چیزوں کے علاوہ تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز، محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے سنا کہ اگر اللہ کے رسول ہمارے نزدیک ہماری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گے، میں مومن نہیں ہوں، فوراً حضرت عمر نے کہا، فقال له عمر، اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا، فَإِنَّكَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِي، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس وقت آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے کہا، الآن یا عمر، اب تم مومن ہو، اب تم مسلمان ہو، اب تم نے حقیقت ایمان کی تصدیق کی، اب تم نے ایمان کی تصدیق کی کہ تمہارے نزدیک تمہارے نبی تمہارے جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ اور جب غزوات کی تاریخ، آپ جب
اللہ کے رسول اکرم کے زمانے کی غزوات، جنگوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے خاطر صحابہ کرام تیروں کا سامنا کرتے تھے، اور ہجرت کے موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ کبھی اللہ کے رسول کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی تم ہمارے آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی داہنے چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر آپ کے آگے سے حملہ کر دیں گے تو میں آگے آپ کے ہو جاتا ہوں، تاکہ اگر دشمنوں کا تیر آئے تو ابو بکر کے سینے میں چبھے، ہمارے آقا محفوظ رہیں، اور جب پیچھے سے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ دشمنوں کی تیر اور تلوار اور تفنگ اگر آئے تو ابو بکر کی پیٹھ پہ لگے، ہمارے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جائیں۔ اور اگر غزوات میں صحابیات اور صحابہ کے واقعات پڑھو گے تو کتنے ایسے صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول اکرم بچاؤ کی خاطر اپنے سینے کو سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول اکرم پر کوئی وار نہ ہو پائے، اور بہت ساری صحابیات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کیا کرتی تھی۔ یہ ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت کے بے شمار واقعات۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی شیرینی پالے گا۔ ایمان کی مٹھاس پانے والا وہ شخص ہوگا جس کے نزدیک نمبر 1 کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، حلاوت اسے میسر ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جس کے نزدیک اللہ تعالی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیزوں سے، ان دونوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے کہیں زیادہ محبوب، پسندیدہ اور پیارے ہوں۔ نمبر 2، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ دوسری چیز کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ تیسری چیز، ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ، کفر کے اندر واپسی ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آدمی جہنم کی آگ میں ٹھونس دیا جانا ناپسند کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے نجات دے دی، آزاد فرما دیا۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت کے اندر بھی ایمان کی لذت اور مٹھاس پانے کی شرائط میں سے ہے کہ آدمی کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر چیزوں سے کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ آپ کی ذات سے محبت کی جائے، آپ کی ملاقات کا شوق رکھا جائے، آپ پر اتاری گئی شریعت مطہرہ سے محبت کی جائے، اور آپ کا دفاع اور بچاؤ کیا جائے، آپ کے شریعت کے مطابق زندگی گزارا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت
اور محبت کو فوقیت دے، ترجیح دے اپنی ترجیح پر، اپنی محبت پر۔ چنانچہ ہمارا من پسند کرتا ہے کہ ہم یہ غلط کام کریں، لیکن اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ غلط چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول اکرم، ہمارا دل پسند کرتا ہے، ہماری چاہت ہے کہ ہم داڑھیاں چھلائیں، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کے یہ خلاف ہے۔ اپنی محبت کو، اپنی پسندیدگی کو قربان کر دے، نچھاور کر دے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے ہیں، جو شریعت، جو دین، اس شریعت سے، اس دین سے محبت کی جائے اور اسی دین کی دعوت دی جائے، اسی دین کی دعوت دی جائے، جو دین، جو شریعت، جو دستور حیات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے بھیجے گئے ہیں، ان کے اوپر اتاری گئی شریعت سے بھی محبت دوسری چیزوں کے مقابلے میں، ساری چیزوں سے کہیں زیادہ آپ پر اتاری گئی شریعت سے محبت کریں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری گئی شریعت پر، آپ کی سنت کی جانب لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے آل سے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حد درجہ محبت کی جائے، عقیدت کی جائے، ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور ملاقات کا شوق اور تمنا ہو، چاہت ہو ہمارے دلوں کے اندر، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور وہ روایت مسند احمد کی ہے اور بہت سارے محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، یا ابا امامہ ان من المؤمنین من یسکن قلبہ ویمیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا امامہ ان من المؤمنین من یلین لی قلبہ، مومنوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا دل ہمارے سلسلے میں نرم گداز اور ملائم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں میں سے بہت سارے مومنین پکے سچے وہ ہیں جن کے دل کو سکون ملتا ہے، سکون، راحت اور اطمینان ملتا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، آپ کی شریعت کے پر عمل سے۔ اور بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل محبتوں سے، آپ کی محبتوں سے لبریز ہو کر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مائل ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں، اطاعت و فرما برداری میں بالکل مخلص ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمارے اندر اخلاص پایا جائے، اللہ کے رسول سے، ان کی ذات سے عقیدت و محبت، آپ پر اتاری گئی شریعت سے عقیدت و محبت، آپ کے آل و صحاب سے عقیدت و محبت، آپ کا ذکر، آپ پر کثرت سے درود بھیجنا، آپ سے ملاقات کی شوق و تمنا رکھنا، کیونکہ یہ بات جانے رکھیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع میں سے پہلا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اللہ تعالی کی محبت تک پہنچانے والی چیز ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمرک فی القیاس بدیع، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی معصیت کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو، تمہاری عمر کی قسم یہ قیاس میں
بہت ہی دور کی کوڑی ہے۔ بھائی تم دعویٰ کرو کہ اللہ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو۔ لو کان حبک صادقا لأطعت، اگر تمہاری اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اگر یہ سچا ہو تو آپ اللہ کی اطاعت کرو گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا اس ذات کا فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار خالی زبانی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جو کرے، اس طرح اطاعت و فرما برداری اور اتباع جس طرح اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے اور محبت کے تقاضوں میں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی اور سے دی گئی خبروں کی تصدیق کرنا، آپ کا احترام کرنا، آپ کی تعظیم کرنا اور اللہ کے رسول اکرم کی شریعت کا علم حاصل کرنا اور آپ کا نام آنے پر اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر حق ہے۔ اب میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم نے سنا کہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے اپنی ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں، اپنے بس میں جتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کس طرح کیا جائے، آپ کی توقیر کس طرح ہو، آپ کی تعظیم کس طرح ہو، آپ کی اتباع کس طرح ہو، آپ کی اطاعت کس طرح ہو، آپ کی فرما برداری کس طرح ہو، جس طرح اللہ کے محبوب، ہم سب کے محبوب صاحب قرآن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کسوٹی یا معیار جو قرآن نے اور احادیث رسول نے دیا ہے، اور جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت خلفائے راشدین نے کیا ہے، عشرہ مبشرہ نے کیا ہے، دیگر صحابہ کرام نے کیا ہے، ازواج مطہرات نے کیا ہے، حسن اور حسین نے کیا ہے، آپ کی بچیوں نے کیا ہے اور دیگر صحابیات نے کیا ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کا دم بھر کے، محبت کا دعویٰ کر کے جنون کی حد تک پہنچ جائیں، دیوانگی کی حد تک پہنچ جائیں اور اللہ کے رسول اکرم کی محبت کا جھوٹا سہارا اور بہانہ لے کر حد سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کو ان کے مقام سے کہیں زیادہ اوپر بڑھا دے، جس مقام اور رتبے کے اہل اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو نہ بتایا نہ سمجھا، جس کا اہل ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری بات، محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کے جلوس نکال لو، 12 وفات منا لو، شب معراج منا لو، رجب منا لو اور دیگر بدعتی پروگرام کر لو۔ محبت کا مطلب یہ ہے، سنیے، کہ جس دعوت کو دے کر، مرکزی دعوت کو دے کر اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا اور اللہ کے رسول نے وہی دعوت دی اور سارے نبیوں کی وہی مرکزی دعوت تھی، سب سے پہلے اسے قبول کرنا، اور وہ کیا ہے؟ توحید کو اپنانا، شرک سے توبہ کرنا۔ اللہ کے رسول سے محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں میں جس طرح اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا اسی طرح کیا جائے۔ اپنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اپنے سے کوئی نئی راہ نہ نکالی جائے، اپنے سے کوئی نئی راہ نہ نکالی جائے،
کیونکہ ہم تو ایسے رسول کے امتی ہیں جن کے اوپر شریعت مطہرہ تمام اور قابل اور مکمل کر دی گئی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا یہ تقاضا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا ذکر ہو تو آپ پر اس طرح صلاۃ و سلام پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کی شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا انگوٹھا چومنے لگیں اللہ کے رسول کا نام آ کر کے۔ ایسے ہی ہم بالکل اللہ کے رسول کی محبت میں صادق اور سچے ہوں، بالکل سچے ہوں۔ ٹھیک ہے، تجارت کے فائدے بند ہو جائیں گے اگر میں اذان کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر مسجد چلا گیا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر مسجد چلا گیا تو کسٹمر چلے جائیں گے اور لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اب دیکھنا ہے، آزمانا ہے کہ ہمیں اپنی تجارت سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہوگی وہ شٹر گرائے گا، کسٹمر کو کہے گا میں آتا ہوں نماز پڑھ کر کے مغرب کا آ رہا ہوں، اور وہ سیدھے مسجد جائے گا، وہ سیدھے مسجد جا کر اس طرح نماز ادا کرے گا جس طرح نبی نے نماز ادا کرنے کا طریقہ بتلایا۔ بیٹا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مدینہ سے فارغ ہے، مدنی ہے، بہت بڑے مدرسے سے بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، مفتی ہے، ہمیں دعویٰ ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ شادی کا پیغام بیٹے کے لیے آیا، اب جہیز پیش کیا جا رہا ہے یا مانگنے کا دل کہتا ہے، بہت ساری پراپرٹی مل سکتی ہے، دنیا مل سکتی ہے، ناموری دنیا کے اندر مل سکتی ہے۔ اب کیا دیکھنا ہے کہ نبی سے محبت جنہوں نے اپنی شادی کی، اپنے بچیوں کی شادی کی، اسی طرح ہم اپنے بچے اور بچی کی شادی کریں گے، یا جو آ رہا گپا گپ اور نہ انڈائریکٹ سٹا سٹ۔ دیکھیں ہم اپنے محبت کو، ہم ساری مسلمانوں کے سارے جماعتوں سے مخاطب ہوں اس وقت، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ تبلیغی ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہوں، اور چاہے بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں۔ کیا ہمارا دعویٰ، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل اس شریعت مطہرہ کے مطابق ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی؟ جبکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ من و عن ویسے ہی کیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا۔ محبت کے دعوے ہر ایک، انگوٹھا چومنے کا رواج، عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے کا رواج، شب بارات منانے کا رواج، شب معراج منانے کا رواج، اور دیگر رواج بہت سارے رسم و رواج عبادتوں میں، عقائد میں، اخلاق میں، معاملات میں، لیکن ہیں اس بات کے لائق کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم جتنے بھی اسلام کے مسائل پر چلتے ہیں آدھے میں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ سود و بیاج، رشوتیں، بے پردگی اور دیگر، اس وقت تک ہم پکے سچے مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ ہماری چاہت، ہماری پسند، ہمارے مزاج پر اللہ کے رسول اکرم کی چاہت کو مقدم نہ کیا جائے،
اللہ کے رسول کی تعلیم کو مقدم نہ کیا جائے، اللہ کے رسول کی محبت کو مقدم نہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ پنچوں کی بات مانوں گا، کھوٹا رہے گا یہیں، ارے ہم مسلمان، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم شیطانی راستے پر چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں ساتھ، اور اللہ کے رسول کی محبت جسے مل گئی اسے نبی کی شفاعت مل جائے گی، نبی سے حوض کوثر پر جام کوثر پینے کا موقع مل جائے گا، اسے جنت مل جائے گی، یقین جانیے اس کو۔ لیکن نبی کی محبت جسے نہ ملی، ایمان کی لذت اور شیرینی نہ ملے گی، وہ راہ حق نہیں پا سکتا، وہ بھٹک جائے گا۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا طور طریقہ، رسم و رواج، ہر چیز کا، زندگی کا سارا سکھانے کے لیے امانت دار ہمارے آخری پیغمبر کو چنا، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا، جن کے رسالت و نبوت کی گواہی دی، جن پر ایمان لائے۔ تو خالی زبان سے ایمان نہ ہو، عمل سے بھی ہم اپنے اس ایمان کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دل و دماغ میں، جسم کے ریشے ریشے میں، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں اور زندگی کے سارے امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی چاہت کو قربان کر دیں نبی کی چاہت پر، اپنی پسند کو فدا کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدا پر، اور ہمیں ہمیشہ نبی کی پسند کو مقدم کرنے والا، اسے اپنانے والا بنائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء، وبارک اللہ فیکم۔